کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں تھی اور صرف ضیاء الحق نے 1985 کے جو اپنی ترمیم بل نافذ کیا اس میں قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دیا؟ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایپیسوڈ نمبر 4 آف ڈسکسنگ کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل آف پاکستان۔ اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے شریعہ اینڈ آبجیکٹیو ریزولوشن۔ آبجیکٹیو ریزولوشن وہی ہے جو کہ شاید تمام پاکستانیوں نے مطالعہ پاکستان میں پڑھی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو مطالعہ پاکستان میں آئین نہیں پڑھایا جاتا، لیکن آبجیکٹیو ریزولوشن ضرور پڑھائی جاتی ہے، اور میں ڈسکس بھی کروں گا کہ کیوں پڑھائی جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی آئین بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو ہائرارکی ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے گرونڈ نارم۔ گرونڈ نارم سمجھیں کہ جی جہاں سے ہر چیز جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، تو یہ ایک سیڈ ہے، اس کو بیسک کانسٹیٹیوشن فریم ورک بھی بولتے ہیں۔ تو ایک جو جو پودا بنا ہے اس کا جو سیڈ ہے وہ کیا ہے، وہ سیڈ کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو گرونڈ نارم جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ سبسٹانٹیو پارٹ، کہ کوئی ایک کانسٹیٹیوشن کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے باقی حصوں سے، تو اس کو سبسٹانٹیو پارٹ بولتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ باقی کلوزز آ جاتی ہیں کانسٹیٹیوشن کی۔ پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کیا ہیں، اور پانچویں نمبر پہ آتا ہے باقی جو چھوٹے موٹے لاز ہیں، الیکشن لا ہے، نیب لا ہے، یہ کیا ہیں۔ اب آپ کو اس کو میں زیادہ بہتر طریقے سے اس طرح سمجھاتا ہوں کہ فار ایگزامپل جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو پریمبل ہے، تو سورہ فاتحہ جو پہلے پیج پہ لکھی ہے وہ گرونڈ نارم ہے، جس میں پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ قرآن کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے اس کتاب کے تھرو۔ اور جو سبسٹانٹیو پارٹ ہے اس کو آپ سوچیں سورہ احد ہے، کہ اس میں بتایا ہوا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کی ڈیفینیشن کیا، خدا کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ تو جو گرونڈ نارم اور سبسٹانٹیو پارٹ ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کی وقت جو ہوتی ہے باقی کانسٹیٹیوشن سے اوپر ہوتی ہے۔ تو اور جو لاز ہوتے ہیں عموماً جیسے الیکشن لا وغیرہ، نیب لا وغیرہ، پراپرٹی لا، یہ ہمیشہ یہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہوتے ہیں، یہ اوپر نہیں ہوتے۔ کوئی چیز ایسی ہو کہ جو کہ کانسٹیٹیوشن سے ٹکر کھا رہی ہو تو لا جو ہے وہ اسٹرائک آؤٹ ہو جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن سپریم رہتا ہے۔ ان کے بیچ میں انٹرنیشنل ٹریٹی ضرور آتا ہے، کہ فار ایگزامپل جیسے ابھی پاکستان میں کلبھوشن یادو کا جو کیس ہوا تھا، تو انٹرنیشنل ٹریٹی پاکستان نے کی ہوئی تھی، اس وجہ سے پاکستان کا لا تو اجازت دیتا تھا لیکن انٹرنیشنل ٹریٹی اجازت نہیں دیتا تھا، اس وجہ سے ابھی تک اس کو پھانسی نہیں لگی۔ تو جو انٹرنیشنل ٹریٹی ہوتا ہے وہ ہائرارکی میں لا سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، جو کہ مطالعہ پاکستان میں ہمیں بار بار بھی پڑھائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا پریمبل ہے، کہ یعنی کہ ہر چیز وہاں سے نکلے گی، یا وہ سبسٹانٹیو پارٹ ہے، یا وہ نارمل کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے؟ یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے یہ 1949 میں آئی تھی، اور اس کو جب بنایا گیا تھا تو اس کا آئیڈیا یہی تھا کہ اس کے اندر جو شریعہ کے جو کلوزز بنائے گئے ہیں، ہم لوگ قانون بنانے کے بجائے، کانسٹیٹیوشن بنانے کے بجائے ہم کہیں گے شریعہ ہی پاکستان کا قانون ہے۔ اس کا جو ٹوٹل جو آئیڈیا تھا نا وہ یہی تھا، کیونکہ انڈیا میں کانسٹیٹیوشن پہ کام ہو چکا تھا 1949 کے قریب، جو وہ آلموسٹ ڈن ہو چکا تھا، امپلیمنٹ ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی قرارداد مقاصد دیتے ہیں، ایک 1 پیجر جو ہے ڈاکومنٹ بناتے ہیں، اور جس کے مطابق شریعہ آلموسٹ جو ہے وہ پاکستان کا قانون ڈیفیکٹو قانون بن جائے گی۔ تو جب یہ بنایا جا رہا تھا تو بہت زیادہ جو نان مسلمس تھے، کیونکہ بنگلہ دیش اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، اور بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ نان مسلمس کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نان مسلمز ہیں، ہم لوگ کیوں شریعہ کے انڈر آئیں؟ ہم لوگوں کے تو ہمیں تو جب پرومس کیا گیا تھا، محمد علی جناح نے بتایا گیا تھا کہ مائنورٹی کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ پورے رہیں گے، ادھر آپ مائنورٹی کے حقوق جو ہیں وہ سلب کر رہے ہیں، ہمیں یہ کہہ کہ جی شریعہ جو ہے وہ ہر چیز پہ نافذ ہوگی، اسلام جو ہے وہ ہر چیز پہ نافذ ہوگا۔ ادھر جب آپ کمبائنڈ انڈیا تھا تو ادھر آپ مائنورٹی کے نعرے لگاتے تھے، اور اب یہاں پہ جب آپ نے پاکستان بنا لیا تو اب آپ مائنورٹی کے کوئی سارے حقوق سلب کر رہے ہیں۔ تو چتوپادھیا، چندرا مندل اور کمار دتا جو بڑے پرومیننٹ تھے اس زمانے میں، کہ انہوں نے یعنی کافی زیادہ اس کی مخالفت کی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک مسلمان تھے میاں افتخار الدین، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ بڑا ویگ سا ہے، اتنے اوپن ورڈنگز ہیں کہ آپ کسی چیز کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہمیشہ جب کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے تو ورڈنگز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ جتنی ویگنس آپ کریٹ کریں گے کوئی بندہ اس ویگنس کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کو لیفٹ رائٹ لے کے جا سکتا ہے۔
تو انہوں نے اس وجہ سے ووٹ نہیں دیا تھا. تو جب وہ اس کے لیے ووٹنگ کے لیے آیا تو پارلیمنٹ میں تو 21 بندوں نے اس کی مخالفت کی تھی. 2/3 میجورٹی پھر بھی مل گئی تھی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرارداد مقاصد جو ہے یہ قرارداد تھی, یہ اٹس اے ریزولوشن, یہ آئین کا حصہ نہیں تھی اس وقت. بیسک آئیڈیا یہی تھا کہ جی اس کو ہم لوگ یہ جب ڈاکومنٹ ہے اس کے تھرو ہم لوگ یہ بتا دیں گے کہ جی یہ ہم لوگوں کا فارورڈ فریم ورک ہے, اسی کے مطابق ہم لوگ باقی چیزیں بنائیں گے. دس واز دا آئیڈیا, اور بیسیکلی شریعہ کو قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب کیا ہوا کہ قرارداد مقاصد جب آ گئی تو اس کا جو سٹیٹس تھا وہ بڑا ڈوبیس تھا. جو عدالتیں تھیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قرارداد مقاصد کا کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ ایز سچ قانون کا تو حصہ نہیں تھی. 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی نہیں تھی. تو اب اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہوا ہے کہ جب کچھ حقوق سلب ہو رہے تھے, کیونکہ قرارداد مقاصد صرف شریعہ کو ڈسکس نہیں کر رہی ہوتی, وہ ڈیموکریسی کو بھی ڈسکس کر رہی ہوتی ہے. تو 1972 میں اسما جیلانی کا کیس آیا. اب اسما جیلانی کا کیس یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کو یحییٰ خان نے گرفتار کر لیا مارشل لاء کے دوران. تو اب 1971 میں واقعہ ہو چکا تھا, 1972 میں واپس ڈیموکریسی ٹائپ چیز آ چکی تھی, یعنی کہ سویلین رول واپس آ گیا تھا. تو وہ کورٹ میں گئیں تو انہوں نے کہا کہ جو اسلامک پروویژن ہے وہ تو نافذ ہوتی ہے, لیکن قرارداد مقاصد کا انہوں نے اسپیسیفکلی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ قرارداد مقاصد کے مطابق جو گرن نارم ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے, اور آبجیکٹیو ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ جو عوام کے حقوق ہیں اور ڈیموکریسی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی. اور کیونکہ یحییٰ خان جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہیں, وہ اپنا قانون نہیں نافذ کر سکتے, تو یحییٰ خان کے آرڈر کے تحت جو اسما جیلانی کے والد صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تھا یہ غلط ڈالا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو یہ جو کاروائی ہوئی ہے اسما جیلانی کے فادر کے ساتھ وہ بالکل غلط ہوئی ہے. تو یہ اسما جیلانی کیس پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن اسٹرگل ہے نا, اس میں بہت امپورٹنٹ کیس ہے. جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسما جیلانی کیس کو بار بار پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ڈیفائن کیا تھا. اور یہ جب میں ایپیسوڈ 5 ڈسکس کروں گا تو میں دوبارہ اسما جیلانی کیس کروں گا, کیونکہ وہاں پہ اس کا رول ایک اور تھا. کیونکہ اسما جیلانی کیس میں صرف آبجیکٹیو ریزولوشن ڈسکس نہیں ہوئی تھی, اس میں جو ڈکٹیٹوریل پاورز تھیں یحییٰ خان کی وہ بھی ڈسکس ہوئی تھیں. تو خیر اسما جیلانی کیس میں یہ پتہ لگ گیا کہ جی ڈیموکریسی جو ہے جو کہ اگر قانون باقاعدہ ڈیموکریسی کے تھرو آئے ہوئے تب ہوگا, اگر یحییٰ خان آ کے بولتا ہے کہ جی میں ہی قانون ہوں تو وہ غلط ہے. تو یہ اسما جیلانی کیس میں اسٹیبلش ہو گیا. اس سے اگلے سال ضیاء الرحمان کیس آیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک پری ایمبل ہے اس کا, پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا پری ایمبل ہے. پری ایمبل یعنی کہ جو کہ جدھر سے سیڈ نکلتا ہے, یعنی کہ گرن نارم ہے سارٹ آف تھنگ. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ جو گرن نارم ہے ٹھیک ہے مان لیا, لیکن اگر یہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا نا ایز سچ, اس وقت تک آپ اس کو یہ نہیں لے سکتے. تو انہوں نے جو ضیاء الرحمان کیس تھا اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بیسک سٹرکچر فریم ورک یا گرن نارم تھیوری یا وہ نافذ نہیں ہوتی ہے جب تک قرارداد مقاصد کانسٹیٹیوشن میں نہیں کیوں نہیں آ جاتی. تو یہ انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہونا چاہیے. پھر آ جاتی ہیں ضیاء الحق کی امینڈمنٹس. اب ضیاء الحق جو ہیں وہ اسلامائزیشن بہت زیادہ کر رہے تھے, اور انہوں نے قرارداد مقاصد کو ڈیموکریسی کے علاوہ شریعہ پہ زیادہ زور دینے کی کوشش کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو امینڈمنٹس تھیں انہوں نے اس میں آرٹیکل 2 کے ساتھ پھر 2A لگا کے قرارداد مقاصد کو کانسٹیٹیوشن کا بھی حصہ لگا دیا. کیونکہ ضیاء الرحمان کیس میں یہ ہوا تھا کہ اگر قرارداد مقاصد پری ایمبل ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی ہے, اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہونا ضروری ہے کسی اور چیز کو اوور رائڈ کرنے کے لیے. تو ضیاء الحق نے کہا کہ جی اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی بنا لو, ڈکٹیٹر تھا کچھ بھی کر سکتا تھا, اس نے اس کا کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا, اور آرٹیکل پھر 2 تو یوز ہوا تھا, آرٹیکل 2A بنا دیا. اور وہ ٹوٹلی اس لیے بنایا کہ شریعہ کو وہ قانون بنانا چاہتے تھے. اور یہی وہ ٹائم ہے جب مطالعہ پاکستان میں بھی قرارداد مقاصد پڑھانا شروع کر دی گئی, کیونکہ اگین اسلامائزیشن کرنی تھی, لوگوں کو افغانستان میں جہاد کے لیے بھیجنا تھا. تو یہ چیز جو ہے ضیاء الحق نے کی, اور ہم لوگ جو پوری نسل ہیں اس کے بعد قرارداد مقاصد تو ہم لوگوں نے پڑھ لی, لیکن ہم لوگوں نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوا. آج پاکستان میں کسی بھی بچہ جو کہ میٹرک سیکنڈ ایئر میں ہے اس سے آپ پوچھیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے, کتنے چیپٹرز ہیں, یا ایگزیکٹو طاقت کون ہے, ایگزیکٹو کا ہیڈ کون ہوتا ہے.
تو وہ نہیں بتا پائے گا، لیکن آپ اسے پوچھیں گے قرارداد مقاصد کیا، وہ سب کچھ بتا دے گا. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک پوری سازش کے تحت قرارداد مقاصد کا مطالعہ پاکستان میں ڈالا گیا تھا، وہ ضیاء الحق نے ڈلوایا تھا. خیر 1985 کے بعد حاکم خان کیس آ گیا. اب یہاں پہ جب ضیاء الحق کی امینڈمنٹس آ گئیں تو کیا ہوا کہ جی قرارداد مقاصد پریمبل میں بھی جا چکی ہے اور سبسٹانٹیو پارٹ بھی بن چکی ہے، یعنی گرون نارم بھی بن چکی ہے اور سبسٹانٹیو پارٹ بھی بن چکی ہے. حاکم خان کیس میں پھر سپریم کورٹ نے کہا نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ قرارداد مقاصد ہر چیز سے اوپر ہے. اس نے کہا ساری کانسٹیٹیوشن کی جتنی بھی آرٹیکلز ہیں وہ سب سیم ہیں. یہ حاکم خان کیس میں پھر ڈکلیئر ہوا 92 میں. کہا کہ جی ساری چیزیں جو ہیں سارے کلوزز برابر ہیں. آپ کسی اور کو انہوں نے جو ہائرارکی تھی اس کو کہا کہ جی ہائرارکی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، سب چیزیں برابر ہوتی ہیں. پھر اس کے ایک سال بعد ظہیر الدین کیس ہوا. انہوں نے ریورس کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی اٹ از اے سبسٹانٹیو پارٹ اور شریعہ جو ہے وہ آپ افیکٹو لا بنا دیا اسینشلی. انہوں نے کہا کہ یہ جو قرارداد مقاصد ہے وہ سبسٹانٹیو پارٹ ہے، اور یہ وہ دور تھا جب طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں بہت زیادہ اوپر جا رہے تھے اور دوبارہ ایک اسلامائزیشن کی ایک لہر چلی تھی. ضیاء الحق مر چکے تھے لیکن اسلامائزیشن کا بہت دورہ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ بہت سبسٹانٹیو پارٹ ہے اور اس کی ایکچولی جو وقت ہے وہ واقعی بہت زیادہ ہے. اگر قرارداد مقاصد شریعہ کے بارے میں بات کرتی تو شریعہ ہی قانون ہوگا. لیکن پھر اس کے ایک سال بعد دوبارہ کنیز فاطمہ کیس ہوا. انہوں نے کہا نہیں، سپریم کورٹ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی قرارداد مقاصد بہت زیادہ اوپر ہے، قرارداد مقاصد سب سے زیادہ نیچے ہے، یا شریعت سب سے اوپر ہے یا شریعت سب سے نیچے ہے. انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی پروویژن اوپر ہے یا نہیں. البتہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ کوئی چیز کانسٹیٹیوشن کی کوئی ایسی چیز شریعت کے خلاف تو نہیں بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک چیز انہوں نے کنیز فاطمہ نے ڈکلیئر کی. تو اب یہ جو ساری جو کنفیوزو سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن سپریم کورٹ نے جو سوسائٹی میں دورہ چل رہا تھا نا تو اس کے مطابق یوز کیا. مثلاً آسما جیلانی کی کیس میں ڈیموکریسی کا دورہ چلنا شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آبجیکٹیو ریزولوشن جو ڈیموکریسی بتاتی ہے ہمیں، اور انہوں نے آسما جیلانی کی کیس میں یہ ڈکلیئر کیا. جب ضیاء الحق کا زمانہ آیا، کیونکہ وہاں پہ اسلامائزیشن چل رہی تھی، تو قرارداد مقاصد کو ہم لوگوں نے اسلام کے اوپر یعنی کہ شریعہ کا ایک ماڈل بنانے کی کوشش کی. تو اور اس کے بعد پھر وہ حکیم خان کیس اور ظہیر الدین کیس اور کنیز فاطمہ کیس، یہ سب کیسز میں یہی ہوا کہ سپریم کورٹ آپ کو یہ بتاتی رہی کہ جی سبسٹانٹیو پارٹ ہے، پریمبل ہے، کیا اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ باقی قانون سے اوپر ہے یا نیچے ہے، شریعہ ہے یا نہیں ہے. خیر اب کیا ہوا کہ اس کے بعد اس پوری کے بعد محمود خان اچکزئی کیس ہوا 1997 میں. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. دوبارہ سپریم کورٹ نے پلٹا کھایا، کلا بازی کی. انہوں نے کہا نہیں کہ ہم لوگوں کو بیسک سٹرکچر فریم ورک جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے جو بیسک سٹرکچر فریم ورک دیا تو انہوں نے کہا اس محمود خان اچکزئی کیس میں کہ فیڈرلزم، پارلیمنٹری ڈیموکریسی بلینڈڈ ود اسلامک پروویژنس، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا بہت زیادہ یہ ایک وہ ہیں سیڈ کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں سے سب پورا پھر پیڑ اگتا ہے. تو یہ جو سارے کیسز جو میں نے ڈسکس کیے ہیں آسما جیلانی کیس سے لے کے محمود خان اچکزئی کیس، یہ سارے جو کیسز ہیں یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور آبویسلی اس پورے پوڈ کاسٹ میں نے ڈیٹیل میں نہیں گیا، اگر ڈیٹیل کبھی کسی اور کے دن ڈسکس کر لیں گے. یہ اتنے مزیدار کیسز ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی اسپیسیفک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا رہا تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ جی پاکستان میں باقی چکر کیا چل رہا ہے، کس کی حکومت ہے، کیا دورہ چل رہا ہے، ڈیموکریسی چل رہی ہے، اسلامائزیشن چل رہی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھال رہے تھے. اور سپریم کورٹ کا جو کہ ہمیشہ عادت رہی ہے کہ کلٹے بازیاں کھانے ہیں وہ کلٹے بازیاں کھاتی رہی ہے. اب میرے مطابق جو بیسک سٹرکچر فریم ورک ہے وہ میرے خیال میں وہ مجھے صحیح لگتا ہے، لیکن یہ میرا اوپینین ہے. اور وہ اس کی وجہ مجھے یہ بھی لگتی ہے کیونکہ انڈیا میں کافی زیادہ کانسٹیٹیوشن سٹرونگ ہے، اور انڈیا میں یہ 1970s میں یہ بیسک سٹرکچر فریم ورک یعنی کہ جو گراؤنڈ نارم ہے وہ تھیوری نافذ ہو گئی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سیکولر ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ وہ جو 1970 میں سپریم کورٹ نے جو رولنگ دی تھی اس کا فائدہ آج مسلمانوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے وہ چیزیں ان پہ نافذ نہیں ہوتی ہیں. مثلا وہ 2 شادیاں کر سکتے ہیں،
وہ طلاق جب دینی ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ان کے وہ الگ لاز ان پہ نافذ ہوتے ہیں. بی جے پی آج جو ہے وہ ہندوازم نافذ کرنا چاہتی ہے لیکن نہیں کر سکتی کانسٹیٹیوشن کے تھرو, کیونکہ بیسک اسٹرکچر تھیوری جو ہے وہ انہیں یہ کرنے سے منع کر دی, کیونکہ وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ انڈیا ول ریمین سیکولر. تو سپریم کورٹ نے انڈیا میں یہ کام کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, دونوں نے 1935 کے لاء کو کاپی کیا ہوا ہے جو برٹش نے دیا تھا. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ بیسک اسٹرکچر فریم ورک تھیوری امپلیمنٹڈ ہے, اور مجھے واقعی لگتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ واقعی گرن نارم, یعنی کہ اس میں یہ ایک ایسا سیڈ ہے جہاں سے پھر پورا پیڑ اگتا ہے. اب آبجیکٹیو ریزولوشن میں مجھے بذات خود کیا مسئلہ ہے, مجھے یہ مسئلہ ہے کہ اس میں باقی چیزیں تو ٹھیک ہے, لیکن جب اس کو جب ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک کوشش تھی شریعہ نافذ کرنے کی. اور مجھے بذات خود شریعہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے اگر اسلام نے کوئی کانسٹیٹیوشن دیا ہے تو ضرور نافذ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ شریعہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ شریعہ از ویری سبجیکٹیو. ایک شریعہ تو ہے بھی نہیں, ڈفرینٹ شریعہز ہیں, اور ڈفرینٹ شریعہز میں ڈفرینٹ قانون ہیں. تو ایک پاکستان جو کہ 25 کروڑ عوام ہے اور ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ شریعہ پہ بلیو رکھتے ہیں, تو پھر کون سی شریعہ نافذ کرنی ہے؟ کیونکہ پھر اب آپ یہ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ جی 6 قسم کی شریعہ, یعنی کہ 6 ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشن بنا دیں. اور پھر شریعہ میں جو جیسے کہ سی فوڈ جو ہے کہ شرمپ جو ہے وہ حلال ہے یا نہیں, یہ کچھ شریعہ میں ہے کچھ شریعوں میں نہیں ہے. پھر انہیریٹنس, یہ ایک بہت بڑا کیس ہے کہ جو پوتا ہوتا ہے دادے کا یتیم پوتا, یعنی کہ اگر باپ مر گیا تو جو یتیم پوتا ہوتا ہے اس کی کسی بھی شریعہ میں وراثت میں حصہ نہیں ہوتا. مثلاً اگر ایک دادا ہے, اس کا دوسرا بیٹا مر گیا ہے اور اس مرنے سے پہلے اس کا ایک اور بیٹا ہو گیا, تو جب دادا مرے گا تو اس کی جو وراثت ہے وہ صرف اپنے پہلے بیٹے کو ملے گی, وہ جو اس کا یتیم پوتا تھا اس کو نہیں ملے گی. اب شریعہ جو اس پہ سائلنٹ ہے. پھر سملرلی جو ڈائیورس ہے کہ جی آپ جب ڈائیورس دے دیتے ہیں تو ایک ڈائیورس ایک دفعہ طلاق دینے کا مطلب ایک طلاق ہوتا ہے, یا آپ نے اکٹھی 3 دے دیں تو وہ طلاق ہو گئی. پھر سملرلی طلاق ہونے کے بعد جو عدت ہے کیا وہ رجوع کا حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہاں پہ بھی شریعہ سپلٹ ہے. پھر سملرلی جب ریپ ہوتا ہے تو ڈی این اے سیمپل آپ لے سکتے ہیں یا نہیں, کہ آپ نے وہ جو کہا ہے کہ جی آپ نے 2 شواہد پیدا کرنے ہیں. تو شریعہ جو ہے جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکچولی, اور جب ہسٹری بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعہ سب سے پہلے تو ایک ہے بھی نہیں, یہ ڈفرینٹ شریعہ ہیں اور یہ لوگوں نے دی ہیں حدیثیں پڑھ کے, اور ان کی جو انٹرپریٹیشن تھی حدیث سے اس کے مطابق شریعہ بنی ہے. تو اگر ایک چیز انسان کی انٹرپریٹیشن ہے تو وہ انسان تو ہم سب کو پتہ ہے کہ غلط ہو سکتا ہے. اور پھر جب آپ شریعہ میں ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ آپ کو واقعی پتہ چلتا ہے. مثلاً یتیم پوتے کی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا, یہ مجھے تھوڑا سا اور لگتا ہے کہ جی یتیم پوتے کا نہیں ہوتا ہے, پہلے اس کا باپ مر گیا اور وراثت میں بھی حصہ نہیں ہوتا, تو وہ اب کیا کرے. تو شریعہ جو ہیں انہوں نے یہ ایک, کیونکہ انسان نے بنائی ہے, یہ ڈیوائن تو ہے نہیں, تو اس لیے مجھے صحیح نہیں لگتا کہ شریعہ کو ہم لوگ ایسے کانسٹیٹیوشن, جب تک ایک پراپر ڈیبیٹ نہ ہو جائے کہ جی واقعی ہی یہ والی شریعہ کرنی ہے اور اس میں یہ جو لوپ ہولز ہیں ان کو اس طرح پلگ کرنا ہے, جب تک وہ ڈسکشن نہیں ہوتی اس وقت تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریعہ نافذ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں انسانوں کی, وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام میں جو انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں وہ بہت دفعہ غلط ہوئی ہیں. ہمارا تو ماننا ہے کہ جی صرف قرآن اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہی کی بات ماننی, اطیع اللہ و اطیع الرسول, دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ تو ہمیں کہیں نہیں کہا گیا کہ جی آپ کسی مفتی کی بات مانیں. اور مفتیوں کی جب آپ انٹرپریٹیشنز دیکھتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ آپ 1950 سے پہلے جو قرآن میں آیا تھا کہ جی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا ہوگا, تو اس کی ہمیشہ انٹرپریٹیشن وہ کرتے تھے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا. لیکن جب سکینز آنے شروع ہو گئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایسا نہیں ہوتا, آپ بتا سکتے ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا. اور پھر اب وہ انہوں نے بعد میں 1950 کے بعد جب سکینز آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے اب انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دیا کہ وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا, یعنی کہ اس کا کردار کیسا ہوگا. خیر اب تو ہم لوگ اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ شاید اب یہ بھی بتا سکیں, سائنس بتا سکے کہ وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. تو انسان نے ایکچولی دیکھا ہے کہ اپنی سوسائٹی میں جو روابط ہیں اس کے مطابق چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بجائے اس کے کہ ایکچولی دیکھے کہ شاید اس کی اس کی ایبسولوٹ انٹرپریٹیشن کیا ہے, اور چیزوں کو غلط کہنا صحیح کہنا. مثلا جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی تو کہا کہ جی وہ غلط ہے, اور پھر جب پرنٹنگ پریس پورا یورپ جو ہے وہ کتابیں چھاپنا شروع ہو گیا, آٹومن امپائر پیچھے رہ گیا,
اور پھر مسلمان آج کے اس وقت جو گٹنبرگ کی جو پرنٹنگ پریس تھی اس سے جو پیچھے رہے ہیں وہ آج تک واپس نہیں آ سکے. پھر جب لاؤڈ سپیکر آیا تو انہوں نے کہا کہ جی لاؤڈ سپیکر حرام ہے. مجھے وہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب ان کی پہلی سیلری آئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے لاؤڈ سپیکر لگوانا ہے, تو وہاں پہ شور شرابہ ہو گیا گاؤں میں کہ جی کیوں لاؤڈ سپیکر لگوانا ہے, یہ تو حرام ہے. تو تصویریں جو ہیں وہ ہم لوگ 80s اور 90s میں مجھے یاد ہے کہ کہتے تھے تصویریں حرام ہے, ٹیلی ویژن پہ لوگ نہیں آتے تھے. اب جو ہے وہ ملاز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں, یوٹیوب پہ وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. تو جو انسان جب انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے نا ڈیوائن کو, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر مسائل ہیں. اور میں نے یہ تو چند گنوائے ہیں, اس کے علاوہ میں ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں کہ بہت سی شریعوں میں بہت زیادہ چیزیں مسنگ ہے, کیونکہ وہ ایک انسان نے انٹرپریٹ کیا, وہ کوئی خدائی دعویٰ تو ہے نہیں کہ خدا نے بتایا کہ جی یہ کرنا ہے. تو اگر ایک چیز جب ہے ہی سبجیکٹو, تو پھر ہم لوگ کیوں اس کو ایبسولوٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میرا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ ایک آبجیکٹیو ریزولوشن کے تھرو جو شریعہ نافذ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ہونی نہیں چاہیے. اور اگر کرنی ہے شریعہ تو سب سے پہلے یہ پتہ لگے کہ کون سی شریعہ نافذ ہوگی, اور شریعہ میں جو لوپ ہولز ہیں کہ طلاق کیسے ہوگی, یتیم پوتے کی انہیریٹنس کیا ہوگی, جو ڈی این اے سیمپل ہے ریپ کیسز میں وہ لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے, شرمپس جو ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں. تو یہ سب چیزیں جب تک آپ نے انڈرسٹینڈ نہ کی اس وقت پہلے آپ کو شریعہ کو نافذ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اگر آپ کریں گے بھی تو اس کا صرف نقصان ہی ہوگا, فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. تو خیر یہاں پہ میں یہ ایپیسوڈ فنش کروں گا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن اور شریعہ کا کیا کنیکشن تھا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ہماری جو راولپنڈی بریگیڈ ہے کہ وہ کس طرح کانسٹیٹیوشن پہ حاوی ہونے کی کوشش کی اور انہوں نے کیا کیا طریقہ کار اپنائے ہیں.